السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک وظیفہ بتانے والا ہوں جو کہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، بہت ہی مجرب، بہت ہی بابرکت والا وظیفہ ہے۔ اور یہ جو وظیفہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، قرآن کریم کی ایک سورت مبارکہ جسے ہم اور آپ سورہ کوثر کے نام سے جانتے ہیں۔ اور سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو یہ سورت مبارکہ چھوٹی سی سورت ہے اور اس کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ تو آپ تک میں اس وظیفے کو پہنچا رہا ہوں۔ گزارش کرتا ہوں ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں، اچھا لگے تو ویڈیو کو آپ ثواب کی نیت سے شیئر کریں، چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، سورہ کوثر کا سب سے پہلے آپ ترجمہ سن لیجیے۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ پاک فرماتا ہے اے محبوب، اپنے نبی سے فرما رہا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ۔ وانحر، قربانی دے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک کہہ رہا ہے۔ کس سے؟ اپنے نبی سے۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، قربانی دے۔ ان شانئک ھو الابتر، اے محبوب یہ جو آپ کی شان ہے، جو آپ کو نہیں مانے وہ خسارے میں ہے، ابتر ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، تو آپ نے ترجمے کو بھی سن لیا، وہ خسارے میں ہے، ابتر ہے، ابتر۔ اللہ خود فرما رہا ہے جو نہیں مانے وہ ابتر ہے۔ تو آپ نے ترجمے کو سنا، اب آئیے میں آپ کو وظیفے کی طرف لے چلتا ہوں۔ لیکن میں ایک گزارش آپ سے ضرور کرتا ہوں کہ آپ جو ہیں 5 وقت کی نماز کی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ سب کو، ہماری ماں بہنوں کو، ہمارے اسلامی بھائیوں کو 5 وقت کی نماز اللہ نے ہم پر آپ پر فرض کیا ہے، اس کو ضرور پڑھا کریں میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ یہ نماز انشاءاللہ ہمیں جنت تک لے جائے گی، یہ نماز انشاءاللہ ہمیں جہنم سے بچائے گی، یہ نماز انشاءاللہ ہمارے اس دنیا میں رہنے کے بعد جو ہے برکتوں کا نزول ہوگا۔ اس نماز کی برکت سے اللہ برکتوں کا نزول فرماتا ہے، رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو نماز ضرور پڑھا کریں، کیونکہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز، آقا کریم فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز دین کا ستون ہے۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا، اور یہ ابھی رجب المرجب کا مہینہ آنے والا ہے، تو رجب المرجب کی 26 تاریخ کو دن گزار کر 27ویں شب جو ہوتی ہے، اس شب کو آقائے دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات خدا سے ملنے گئے، معراج پہ گئے، خدا سے ملنے کے لیے گئے۔ تو میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، خدا سے ملنے گئے، رب سے ملاقات ہوئی، رب کو دیکھا، رب سے باتیں ہوئی۔ تو نبی کی معراج کہاں ہوئی؟ نبی کی معراج یہ ہے کہ نبی خدا تک پہنچے، اللہ تک پہنچے۔ اب مسلمانوں کی معراج، مومنوں کی معراج، ہم لوگوں کی معراج کہاں ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ تو نماز آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے بھی معراج ہے۔ ہماری معراج کہاں ہے؟ اللہ نے نماز میں رکھا ہے، تو نماز ضرور پڑھا کریں خدا کے واسطے۔ اب آئیے میں آپ کو وظیفے کی طرف لے چلتا ہوں۔ وظیفہ آپ غور سے سنیں، بہت بہترین وظیفہ ہے۔ جو بھی آپ مقصد لے کر اس وظیفے کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کامیابی ملے گی۔ ویسے تو یہ وظیفہ آپ ہر نماز کے بعد کر سکتے ہیں، 5 وقت کی جو نماز ہے نا، 5 وقت کی نماز کے بعد میں کر سکتے ہیں، اور اس میں دن تاریخ متعین نہیں ہے۔ آپ وظیفہ کرتے رہیے، جس دن آپ کا کام بن جائے ماشاءاللہ سبحان اللہ، لیکن وظیفہ کرتے رہیے، نہیں بنے گا اب کرتے رہیے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، مشکل سے 10 سے 15 منٹ ٹائم لگے گا۔ خدا کے لیے یار 15 منٹ ٹائم نہیں نکال سکتے؟
آپ کی پریشانی دور ہوگی اس وظیفے سے، تو کیا آپ 10 منٹ 15 منٹ ٹائم نہیں نکال سکتے ہیں؟ نکالیے خدا کے واسطے، اور پھر اس وظیفے کو کریے۔ اور یہ وظیفہ جو ہے ہر نماز کے بعد چاہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن تہجد کی نماز کے بعد اگر اس وظیفے کو کریں گے نا تو انشاءاللہ بہت جلد کامیابی ملے گی۔ وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، وجہ کیا ہے کہ جلد کیوں کامیابی ملے گی؟ اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تہجد کی نماز کے بعد دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز کے بعد دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ وظیفہ کریں گے، خدا کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ قبول فرمائے گا، جلد سے جلد قبول فرمائے گا۔ تو ضرور آپ تہجد کی نماز میں اس وظیفے کو تہجد کی نماز کے بعد ضرور کریں، اور ویسے چاہیں تو 5 وقت کی نماز میں کسی بھی وقت کی نماز کے بعد آپ جو ہے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آئیے وظیفہ سنیے، غور سے سنیے، اور اچھا لگے تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو فائدہ ہوگا، دوسروں کا بھلا ہوگا، تو ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو وظیفہ سنیے، آپ کو کیا کرنا ہے۔ تہجد کی نماز کے بعد اگر کریں گے تو نماز پڑھ لیجیے پہلے آپ۔ تہجد کی نماز 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جتنی آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ لیجیے، جیسے آپ پڑھتے ہیں ویسے آپ پڑھ لیجیے، جو بھی صورتیں یاد ہے آپ ملا کر آرام سے سکون کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ پھر اسی جگہ پر بیٹھے رہے، یا 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ وظیفہ کر لیں۔ تو میں تہجد کی نماز کے بعد کا بتا دیتا ہوں کہ تہجد کی نماز کے بعد جو ہے آپ اسی جگہ پر بیٹھے رہیں، اور سب سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے، غور سے سنیں، کوئی بات مس نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے 11 مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ جس بھائی کو درود پاک اگر لمبا چوڑا یاد نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود پاک، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، آپ یہ بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو 11 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ آپ 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لیا، 100 بار یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم اس طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ تو یہ جو آپ یا حیو یا قیوم جو پڑھ رہے ہیں تو یہ 1 کی گنتی پوری ہوگی، یعنی 2 نام گنتی 1، یا حیو یا قیوم، اس طریقے سے 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے 41 مرتبہ آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ کتنی مرتبہ؟ 41 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے پڑھ لیا۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے جسے ہم اور آپ بولتے ہیں یا ہادی، یہ اللہ کا نام ہے۔ 100 مرتبہ آپ اس نام کو پڑھیں گے، یا ہادی۔ پھر اس کے بعد 100 بار پڑھنے کے بعد پھر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے یا رحیم، آپ اس کو بھی 100 بار پڑھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طریقے سے 100 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ آخر میں 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، یہ عمل آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ نماز کے بعد اگر کریں گے، کیونکہ آپ ایک طرف نماز پڑھیں، نماز کے فوراً بعد کریں گے تو انشاءاللہ جلد سے جلد کامیابی ملے گی، اور تہجد کی نماز کے بعد میں کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی اور زیادہ جلد سے جلد کامیابی ملے گی، کیونکہ تہجد کی نماز کے بعد اللہ قبول کرتا ہے سب بندوں کی دعا کو۔ اللہ ہر ایک بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے جو بندہ تہجد گزار ہو، تہجد کی نماز ادا کرتا ہو۔ تو یہ عمل آپ کو ضرور کریں، اور یہ عمل آپ جس مقصد کے لیے چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے ویورز سے کومنٹس کرتے ہیں کیا شادی کے لیے کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ شادی کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے ویورز سے کومنٹس کرتے ہیں کہ ہمارے شوہر ناراض ہیں، بات نہیں کرتے ہیں،
6 साल 7 साल गुजर चुके हैं लेकिन हमसे बात तक नहीं करते हैं, हमारा फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। इस अमल को आप करना शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह कुछ दिनों में आपके शौहर आपसे बातें करने लगेगा, आपके शौहर के दिल में आपकी मोहब्बत बैठ जाएगी। कारोबार आपका ठप है, दुकान आपकी चलती नहीं है, आप इस अमल को कीजिए, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। आपको औलाद नहीं है, बे औलाद हैं, हर जगह परेशान हो चुके हैं, जा जा के दवाई खा के थक चुके हैं लेकिन औलाद नसीब नहीं हो रही है, इस अमल को कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको औलाद जैसी नेमतों से नवाजेगा, औलाद अता फरमाएगा, चाहे बेटी चाहे बेटा। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, रोजी रोटी का मसला है, घर में बेबरकती हो रही है, कमाई में बरकत नहीं हो रही है, इस अमल को कीजिए। और ये अमल जो है, ये वजीफ़ा जो है, हमारी माँ बहनें भी कर सकती है, हमारे इस्लामी भाई भी कर सकते हैं। ये अमल सबको करने की इजाज़त है। लेकिन मेरे भाइयों, पहले मैंने आपको बताया नमाज ज़रूरी है, 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़ें। नमाज पढ़कर अमल करेंगे, नमाज पढ़कर वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह जल्द से जल्द कामयाबी मिलेगी। जी हाँ, तो ये वजीफ़ा मैं आप तक पहुंचा दिया। अब आपसे गुजारिश है, आप लोगों तक जो है इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।